بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین الناظرین، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین الناظرین، آج ہم اس نشست میں بچوں میں شوگر کا مرض جو تیزی سے پھیل رہا ہے اس کی وجوہات کے بارے میں بات کریں گے۔ سامعین الناظرین، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے انسان کی طبیعت عمر کم ہوتی جا رہی ہے، اور وہ بیماریاں جو پہلے صرف بڑوں کو لگتی تھی اب چھوٹے بچے بھی اس کے شکار ہو رہے ہیں، اور جو وقت گزرتا جا رہا ہے بیماریوں کی وجوہات بھی تبدیل ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے بچوں میں صرف وراثی طور پر یہ مرض ہوتا تھا، یعنی جن کے والدین کو یہ مرض ہوتا تھا تو ان کو بچوں میں منتقل ہو جاتا تھا، یا بچوں میں پیدائشی طور پر ان کا پینکریاس میں نقص ہوتا تھا۔ لیکن اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں، اب وراثتی کے ساتھ ساتھ دوسری وجوہات بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں، اور اس میں جو دوسری وجہ ہے وراثتی کے ساتھ وہ ہے ہماری خوراک۔ ہماری خوراک اب انتہائی ناقص ہو چکی ہے، اور انسان اتنا لالچ اور دنیا کی حرص میں مبتلا ہو چکا ہے کہ وہ صرف کیمیکل والے فصلیں اگا رہا ہے، اور زیادہ منافع کی لالچ میں انسان نت نئے اسپرے اور یوریا کھاد وغیرہ کا استعمال کر کے جو فصلیں اگا رہا ہے اور ہم تک پہنچا رہے ہیں، وہ سب سے بڑی بیماریوں کی وجہ ہے۔ کوئی ایک شخص مجھے یہ بتائے کہ کیا پہلے وقتوں میں بغیر کیمیکل کھادوں کے فصلیں، سبزیاں اور فروٹ وغیرہ نہیں اگتے تھے؟ مگر یہ سب کیا ہے؟ یہ دنیا کا لالچ ہے، پیسے کی ہوس اور دولت اور حرص کی دوڑ میں ہم خود اپنی نسلوں کو آہستہ آہستہ اثر کرنے والا زہر کھلا رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین، زمین کی اپنی ایک نمی ہوتی ہے، اور اس نمی کی وجہ سے جو چیز اس میں اگتی ہے اس کا ذائقہ بہت زبردست ہوتا ہے، اور اس میں وٹامنز اور فائبر بہت مقدار میں پایا جاتا ہے۔ لیکن جس زمین میں کھاد ڈلتی ہے، اسپرے ہوتے ہیں، وہ زمین کا اگر آپ مشاہدہ کریں تو وہ خشک ہوگی اور کھردری ہوگی، اور اس میں وہ نمی ختم ہو جاتی ہے، وہ زمین خود ہی مری ہوئی ہوتی ہے۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ جب زمین مر جاتی ہے اسپرے وغیرہ اس کیمیکل کے کھادوں وغیرہ کے، تو جب وہ چیز جو اس میں اگتی ہے جب انسان کے جسم میں جائے گی تو اس کے ساتھ وہ کیا کرے گی؟ اس لیے ہم آج کل کہتے ہیں کہ ہم چیزیں تو کھاتے ہیں مگر کوئی طاقت نہیں دیتی، ان میں ذائقہ نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ اچھا، بچوں میں تیسری بڑی وجہ جو ہوتی ہے شوگر کے لیے وہ ہے پولوشن۔ دنیا میں ماحولیاتی آلودگی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں اب وہ پہلی جیسی صاف نہیں رہی، اور جب بچے اس قسم کی ہوا میں سانس لیتے ہیں تو چونکہ ان کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے،
اس لیے جب وہ اس ہوا کو اپنے جسم میں لے جاتے ہیں تو ان کا پینکریاز کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہوا صرف پینکریا پر اثر نہیں ڈالتی، دوسری اعضاء پر بھی اثر ڈالتی ہے، لیکن جب پینکریا پر اثر ہوتا ہے تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بچہ بیمار ہو گیا ہے۔ تو سامعین ناظرین، اب ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بہت تشویشناک بات ہے۔ ایک تو اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ بازاری چیزیں کم کھائیں۔ اچھا، چوتھی بڑی وجہ جو ہے نا وہ ہے بازاری چیزوں کا استعمال۔ بازاری چیزوں کے استعمال سے آپ کے جسم میں ایسیڈیٹی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ تیزابیت۔ تو جن بچوں کا ڈائجسٹو سسٹم شروع سے کمزور ہوتا ہے وہ آگے چل کر بہت جلدی شوگر کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں پر خاص طور پر نظر رکھیں کہ وہ بازار میں کیا چیزیں کھاتے ہیں، ان کے خوراک پر کڑی نظر رکھیں، ان کو کوئی یہ چٹپٹی چیزوں وغیرہ سے ان کو کھانے مت دیں۔ کبھی کبھار کھا لیا تو کوئی بات نہیں، مگر ان کا اگر روٹین بن جائے تو وہ بہت جلدی جو ہے نا، اکثر بچے نہیں مگر وہ بچے جن کا ڈائجسٹو سسٹم شروع سے کمزور ہوتا ہے وہ بہت جلدی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ کو بخوبی اپنے بچوں کا علم ہوتا ہے، تو ان پر نگرانی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہوگی وجوہات جو نئے زمانے کے تحفے ہیں، اور میرے اپنے کسان بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو کھادیں وغیرہ اور سپرے وغیرہ جن قوموں نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے اور آپ کو اس عادت میں مبتلا کیا ہے کہ آپ جو ہے نا، آپ کو دنیا کا لالچ دلایا ہے کہ آپ اس سے زیادہ منافع کما سکتے ہیں، وہ قومیں اب خود آرگینک کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور وہ خود واپس اسی جگہ پر جانے چاہتے ہیں جہاں سے انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا، یعنی کہ وہ خود فطرت کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں۔ تو آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ دنیا کا لالچ چھوڑیں اور واپس فطرت کی طرف آ جائیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئی سامعین ناظرین چھوٹے بچوں میں شوگر ہونے کی وجوہات۔ اب آپ اگر اس کا ہومیوپیتھک علاج کرانا چاہتے ہیں تو ہومیوپیتھک اس کا بہترین علاج ہے، کیونکہ بچوں کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے، اور اس کو آپ جو بھی چیز دیں گے وہ اس کا جلدی اثر کرتا ہے۔ تو اگر شروع میں ہی آپ نے اس پر قابو پا لیا تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کا بچہ ٹھیک نہ ہو۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو ابرما اگسٹا اور سرزیجیم مدر ٹیچر میں 10 قطرے یا 5 قطرے دن میں 3 دفعہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یورینیم نائٹریکم 3 میں اور پنکریاٹین 6 میں عدل بدل کر اس کو کھلانی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور اکثر لوگ صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے یا پھر حکیم صاحب سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ دوائی کتنے عرصہ استعمال کرنی پڑے گی۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی ایلوپیتھک ڈاکٹر سے یہ سوال کیا ہو، نہ وہ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ میں اس سے ٹھیک ہو جاؤں گا کہ نہیں ہو، لیکن جب بھی وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں یا حکیم صاحب کے پاس آتے ہیں تو ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ دوا کتنے عرصے استعمال کرنی ہے اور کیا میں اس سے ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو میری ان سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ جو بچوں کا مسئلہ ہے، اگر آپ ایلوپیتھک دوائی استعمال کریں گے تو آپ کو پوری عمر استعمال کرنی پڑے گی، لیکن اگر آپ نے شروع میں ہی
ہومیوپیتھک دوائی استعمال کر لی تو کم از کم آپ کو یہ دوائی 1 سال یا 1.5 سال استعمال کر لی ہے، اس سے یہ مکمل طور پر ان شاء اللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس دستیاب ہو تو آج کل ایک ڈیابیٹک پیچ ملتی ہے جو ناف کے اوپر لگائی جاتی ہے، وہ بچوں میں بہت زیادہ اثر کرتی ہے اور اس سے بچے بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو بیرونی طور پر آپ اس کے بھی استعمال کریں اور اندرونی طور پر یہ دوائی بھی جاری رکھیں، ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی وجہ نہیں کہ آپ کا بچہ ٹھیک نہ ہو۔ تو سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔